ماموں ہماری نانی اماں کے گھر کے اکلوتے چراغ ہیں، اس لیے نانا ابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، دو بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے۔ ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی تو بگڑ گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، بس جو جی میں آتا کر گزرتے تھے۔ اچھا میاں کی یار باشی حد سے بڑھی تو نانی اماں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملی تھی، گھریلو، صابر، وفاشار اور اثار کرنے والی ہستیوں کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی نانی اماں کہتی اچھا اب تم شادی کر ہی لو، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ چھوڑو باتیں، سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ میری والدہ چونکہ ماموں سے بڑی ہیں، اس لیے ماموں امی جان کی کافی عزت کرتے ہیں۔ امی نے بھی بارہا سمجھایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہیں، جو گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے ایسے طبقے سے رہا تھا جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا کوئی تصور نہ تھا۔ امی اور نانی جان ماموں کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئیں۔ سال دو سال یوں ہی گزر گئے۔ پھر نہ جانے کیا حادثہ ہوا کہ ایک روز ماموں گھر آتے ہی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تم میری شادی کر دو، مگر دھیان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو۔ مجھے تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اس سے اپنے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی اماں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوگا، تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ جو رشتہ نانی اماں دیکھ آتی ماموں اسے رد کر دیتے۔ امی جان نے بھی بہت کوششیں کی، مگر انہیں کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد نہ ہو، اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی، اس لیے لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کزنز کی بھی جانچ پڑتال ہونے لگی۔ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں یا نہیں، آتے ہی تو کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ نانی اماں اور امی جان تنگ آ گئیں، کہنے لگی کہ اس لونڈے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو سرائیوں میں پھنسے نہ تنکوں میں۔ اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی ہے کہ اب شرافت پر سے اس کا ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر کنوارا رہے گا، ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کھا جائے گا۔ ہم سب مایوس ہو گئے تھے۔ جب سب بیٹھ رہے تو اللہ کی کرنی کہ امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئی۔ امی جان نے ان سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی کہ 7 پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی ہے تو، اور وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے، لڑکیوں پر بھی ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں۔ میری نند شمینہ 15 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اپنے آنگن کے سوا باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ خالہ نے ماموں کو آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو، خود دیکھ لو، جب تم ہمارے گھر کا ماحول دیکھو گے تو تمہیں بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خالہ ایک ماہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہی رہیں، کیونکہ ان کی شادی کے بعد وہ پہلی بار میکے آئی تھی۔ یوں ماموں کو لے کر امی جان اور نانی جان بھی خالہ کی ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ خالہ کی نند شمینہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں۔ خالہ کے وہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، گرچہ وہ شمینہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ چھوٹی آپا ٹھیک ہے، تم میری شادی اس لڑکی سے کرا دو۔
تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر شمینہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ ماموں جان شمینہ مومانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے کہ بس جیسی بیوی چاہتا تھا ویسی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔ ماموں شمینہ مامی کا بہت خیال رکھتے، وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے، کسی اور کے ساتھ مومانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی انور کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی ان سے سلام دعا کا یا کلام کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ شمینہ مومانی تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھی، اس سے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا، دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بے راہ روی میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا کچھ پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہیں۔ البتہ کچھ ایسی خبریں ضرور مل جاتی جنہیں نانی اماں کو شمینہ مومانی سے چھپانا پڑتا تاکہ ان کی بہو کا دل نہ ٹوٹے اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد شمینہ مومانی کچھ چپ چپ سے رہنے لگی، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے؟ کبھی کہتے تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی؟ کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ 1 بار گھنٹی بھی سنی جا سکتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو مومانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل تمہیں تو نہیں دیتا۔ ان باتوں نے بیچاری مومانی کا کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے لگی اور انہیں جھرجھریاں آنے لگی۔ ماموں کی شکی طبیعت نے مومانی کو چین نہ لینے دیا۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہر وقت دباؤ میں رکھتے، ایسی مہین چٹکیاں لیتے کہ بیچاری بکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہ تھی، ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ شمینہ مومانی نے نہا کر جمعے کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھپھوئی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے نکلے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ماموں کیسے مزاج کے آدمی ہیں۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے جہاں مومانی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور مومانی کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری مومانی اسد کی موجودگی سے گھبرا گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھپھوئی نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائے ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی شمینہ مومانی کو روپے دینے لگے، کہنے لگے لو بھابھی کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ شمینہ مومانی انکار کرنے لگی، مگر اسد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم ان کی مٹھی میں تھما دی۔ عین اسی لمحے جب منہ دکھائے کا یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر مومانی سے بولے شمینہ یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی، میں تمہارا وہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جنہیں اسد نے چھوا ہے۔ شمینہ مومانی تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے بھتیجے اسد کو تو گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگی۔ اچھن ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے اس بات کو اتنا غلط رنگ دے دیا۔ بھلا دنیا میں جینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ مگر ماموں کب قابو میں آنے والے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری مومانی
ایسے لرز رہی تھی جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے۔ ابھی تیرا وہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچ میں آتی اور ماموں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو سنبھالا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس واقعے کا شمینہ ممانی کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی، نہ بچوں کو سنبھالتی نہ گھر کا کام کرتی۔ نانی اماں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی اور ڈرتی بھی تھی کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی تو کہیں ان کی بیٹی پر عطاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی۔ آخر کار نانی اماں نے انہیں اسپتال میں داخل کر دیا۔ وہاں کافی عرصے تک ان کا علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اب کوئی صدمہ نہ دینا، اس کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے وہ نازک سا پھول ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ ممانی کے علاج میں دلچسپی لی، دل جمعی سے علاج کرایا، پیار و محبت سے پیش آنے لگے۔ ممانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی اماں بھی خوش تھی کہ بہو بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ بقرہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ ممانی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ماموں کہنے لگے میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں، تم انور سے کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے، بلکہ تم اور اماں بھی ساتھ چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کریں، اور اس پر زیادہ سختی نہ کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمینہ کی دماغی حالت کمزور ہے، اور اگر اسے زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تو اس کا دماغ الٹ سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں شمینہ ممانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ ان پر سختی نہیں کرتے تھے۔ نانی اماں سے کہتے کہ یہ جہاں جانا چاہے اسے نہ روکا کرو، بلکہ تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی کبھار ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سینما یا ہوٹل لے جاتے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، یا بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی۔ تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے کہا نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے ہی تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی کے اصرار پر وہ چلی گئی۔ واقعی خوب رونق تھی۔ کلفٹن میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے تھامی ہوئی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئی جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا و مافیہ سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر ممانی یہ منظر برداشت نہ کر سکی۔ جب ماموں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ چیخ مار کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ممانی اللہ کے واسطے لوگوں کا کچھ تو خیال کریں، تماشا نہ بنائیں، چلیے گھر چلتے ہیں۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھ کو کہا بیٹا تم ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہو جائیں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگی دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھاؤ۔ ممانی نے جواب دیا
جب تمہارا بیٹا آئے گا تب کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر بیٹھی، پھر پڑوس میں ٹیلی فون کرنے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہنے لگی، دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر سامنے والے حصے میں آ بیٹھو، بڑا دروازہ بھی کھلا ہے۔ مومانی نے جواب دیا، اچھا آپ جائیں، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی شمینہ مومانی نے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہن لیے، پھر ماچس کی تیلی سے اپنے جسم کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھے گھنٹے پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ دوبارہ پڑوس گئی اور مجھے فون کیا۔ پڑوسی بھی ساتھ آ گئے، سب نے دروازے پر زور زور سے دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بو آنے لگی۔ پڑوسی کہنے لگے، آنا جان جلدی کسی کو بلاؤ، کچھ غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا اور کسی طرح اندر داخل ہو گئے۔ مومانی جل چکی تھی مگر ابھی ہوش میں تھی اور کرا رہی تھی۔ ماموں کو دیکھ کر بس اتنا کہا، مجھ کو پردیسی جان کر تپ دیتے تھے، الزام مجھے لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے، اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے، کس پر جھوٹے الزامات لگاؤ گے۔ ماموں روتے رہے۔ شمینہ مومانی بے ہوش ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے۔ اب وہ کھوئے کھوئے رہتے تھے، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ پڑوسی تو کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائے، پھر ساس اور نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے اپنے گھر کا ہے۔